وہ پھر اپنے لیڈر کے لیے ایسی چیزوں میں نہیں کمپرومائز کرتا ہے. وہ پھر اپنی جان, میری گردن تو کٹ سکتی ہے, لیکن اپنے میں لیڈر کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا حرام سمجھتا ہوں. 2 سال آپ نے گزارے ہیں, ظاہر قید بڑی مشکل ہے, آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا ہے. اس آباد فاروق میں اور آج کے آباد فاروق میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے اندر سے خوف کی جو بت تھے اندر, جو ہر دل کے اندر ہوتے ہیں, جو توڑنے پڑتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے ٹوٹ گئے. پاکستان سے جاریت ہوئی, پاکستان کا رسپانس آیا, اب سیز فائر ہوا ہے. اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ ملٹری کی قید میں رہے ہیں, تو ملٹری کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, آپ کا سٹانس کیا ہے سارے معاملے؟ یہ سب کل طاقت مل جائے, کل اقتدار میں واپس آ جائے, ظاہر ہے بدلتا ہے نظام, تو یہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ انتقام لیں گے, بدلہ لیں گے, معاف کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے. پرائم منسٹر کو پتہ لگے گا نا جب ادھر کوئی بام ماریں گے تو اس کو پتہ ہے میری اپنی ملیں اڑے گی, تو وہ کیسے وہ بولے. پرزنر ہیروز یونین وہ میں نے ایک بنائی, اس میں پورے پاکستان اس میں آلریڈی انوائٹ ہو چکا ہوا ہے. زندگی کا ایک ہی مشن ہے, میں اپنی زندگی کے اندر اپنے لیڈر کی زندگی بچاؤں, چاہے مجھے اپنی زندگی دینی پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت میاں آباد فاروق موجود ہیں, پاکستان میں وفاداری, عزم, حوصلے کی ایک بہت بڑی مثال. میاں آباد فاروق کے واپس آنے کے بعد پنجاب میں ایک دفعہ پھر لوگوں کو ایک نئی امید نظر آ رہی ہے. جس طرح یہ عزم سے خان کے ساتھ کھڑے رہے, وفا کی انہوں نے, پارٹی کا بہت بڑا اثاثہ ہے, ان کی قربانیوں کی ایک داستان ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں. اس وقت اس طرح کے نوجوان رہنماؤں کی پارٹی کو اور عمران خان کو اور ملک کو کیا ضرورت ہوگی. آج میاں آباد فاروق کا یہ پہلا انٹرویو ہے. یہ 2 سال کی جبر اور ظلم کی قید سے آئے ہیں اور بالکل نہیں ٹوٹے. ان کے عزم و حوصلے کی, ان کی ایک ایک تصویر جو ہے وہ پورے پاکستان میں آپ سب لوگوں کے سامنے جس طرح وائرل ہوئی, جس طرح انہیں محبت دی جاتی ہے عوام کی, اس کے پیچھے بھی ایک پوری داستان ہے جو آپ سب جانتے ہیں. میاں آباد سے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے میں اہم باتیں کروں گا کہ آئندہ اب کیا لائے عمل ہوگا, تحریک انصاف کا پنجاب میں مستقبل کیا ہوگا, اور یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہوا ہے, اس کا آگے حل کیا ہے. میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی جب آپ جیل سے باہر آئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کیا, پہلا کام کیا تھا؟ بہت شکریہ سبھی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اسپیشلی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ آئندہ کا جو ہماری پارٹی کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملٹری کے قیدی کافی باہر آ رہے ہیں, اور ان شاء اللہ ہماری دوسری لیڈرشپ بھی آئے گی. آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ پنجاب کے اندر, یا پھر وہ چاہے سندھ ہو, بلوچستان ہو, یا پاکستان کا کوئی بھی دوسرا صوبہ ہو, اب ایسی بنچال پاکستان میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو نظر آئے گا. اور خان کسی بھی صورت میں, ہمارا صرف ایک ہی مشن ہے اس وقت کہ ہم ہر صورت میں خان کو, چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے, اپنے لیڈر کو ہر صورت میں باہر نکالیں گے. اور اس کے اندر آپ کو سب سے بڑی, میں ایک نیا چینج, ایک جو خاص بات ہے آج کی, وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو پرانے ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں وہ شاید یہ کچھ کریں گے, ان سے کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک ایسا زبردست قسم کا پلان, اب جیل میں فارغ نہیں رہے ہم صرف یہی اچھا, دیکھتے رہے کہ پاکستان کے اندر کس چیز کی کمی ہے, کیا کیا ایسے پرابلمز ہیں پاکستان کے, کیا ایسی کیمسٹری ہے جس کی وجہ سے ہم پچھلے 70 سالوں میں ہم آگے کیوں نہیں آ سکے. اگر کوئی پیچ ہمیں اچھے 1-2 ملے ہیں تو کیا ریزنز تھیں, تو وہ ریزنز ہم تلاش کرتے رہے ہیں وہاں پر رہ کے. تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں, اللہ کا بڑا شکر ہوا ہے جس کی وجہ سے کہ سارے جتنے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی, ان کو کسی نے 4 ماہ کا, کسی نے 2 ماہ کا کورس کیا, بٹ جتنی ینگسٹر لوگ ہیں نا, جو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں فگر سمجھتا ہوں اس کی, ہزاراں کم از کم 10-20 ہزار جو ہے نا فیملیز جو اس سے ابھی افیکٹو ہوئی ہیں, یہ جو 9 مئی والے کیس سے. تو میں جی آپ کو بتاؤں, اس میں سے ایسے ایسے ہیروز مجھے ملے ہیں, ایسے ایسے ہیروز ملے ہیں, مجھے اتنا اندازہ ہے کہ شاید پرانے لوگ کچھ نہ کر پائیں, لیکن جو لیڈر, میرے لیڈر کی جو سوچ تھی, عمران خان, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے. وہ آمین. پاکستان میں جلد از جلد, آپ دیکھنا, یہ کوئی ٹائم نہیں اب لگے گا, ایسا انقلاب اور ایسی بھونچال لائیں گے کہ پاکستان کے اندر عمران خان جو میرے لیڈر ہیں ان کو ہر صورت میں ان کو نکالنا ہی پڑے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک آباد فاروق کو ہم جانتے ہیں 9 مئی سے پہلے, پھر 2 سال آپ نے گزارے ہیں, ظاہر قید بڑی مشکل ہے, آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا ہے. اس آباد فاروق میں اور آج کے آباد فاروق میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ مجھے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز.
تو وہ آپ کو خود ہی نظر آئے گا. مجھے تو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی آپ کو اس حوالے سے. دنیا جانتی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اور پھر جو ہے کہ ملک کے اندر جو ریئل مسائل ہوتے ہیں اس کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے, تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حالات وہ نہیں رکھتا, پھر چینج کر دیتا ہے. اور میرا پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثرت سے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے اندر سے خوف کی جو بت تھے اندر, جو ہر دل کے اندر ہوتے ہیں, جو توڑنے پڑتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے ٹوٹ گئے. اور مجھے پتا ہے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے جو ایک بڑی پرسنٹیج ہے وہ ان کے بھی بت ٹوٹ چکے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ میں آپ کو ایک خبر بریک کرنے جا رہا ہوں. ہم نے ایک ایسی یونین بنائی ہے, اس یونین کا نام ہے PPHU. اس کا مطلب ہے PTI پریزنر ہیروز آف ہیروز یونین, PTI پریزنر ہیروز یونین. وہ میں نے ایک بنائی, اس میں پورے پاکستان اس میں آلریڈی انوائٹ ہو چکا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہماری انٹرنلی بات چیت ہوگی ہے سب کے ساتھ, ہم انشاءاللہ اس کو جلدی کھڑا کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیلوں کے اندر, یہی آئندہ کی لیڈرشپ ہے جو ایک ہیوج لیڈرشپ ہوگی, اور یہی وہ ہوگی جن کے اندر جوش, جذبہ, ولولہ. آپ اگر دیکھیں گے جو ایک میرے لیڈر جن پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ وہ سوچ پیدا ہو چکی ہے, اور اس کی ایگزیکیوشن آپ دیکھیں ذرا کچھ ہی دنوں میں, کچھ ہی مہینوں کے اندر کیسے آتی ہے, آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا میاں صاحب, عام طور پہ جب انسان جیل جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے آپ کی جو خان سے محبت ہے وہ ویڈیوز میں پہلے بھی نظر آئی, ابھی بھی ہے, آپ کی باتوں میں وہ چھلکتا ہے آپ کی محبت اور پیار. عام طور پہ جب دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے اوپر جو مشکلات آئیں اس کی وجہ ظاہر ہے تحریک انصاف سے وابستگی تھی, خان سے محبت تھی, آپ کو اس وفا کا آپ کو پتہ ہے قیمت دینی پڑی. تو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ یار اتنا بڑا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس محبت میں کچھ کمی ہوئی؟ یہاں تو مجھے لگ رہا ہے یہ شدت بڑھ گئی ہے خان سے آپ کی محبت کی. دیکھیں, خان سے جو محبت کی شدت جو ہے نا, یہ بڑھنے کا صرف ایک ہی معاملہ ہے. پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے صرف اس کے ایک فین تھے کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ کام کیے جو نظر آتے تھے. لیکن دیکھیں, یہ ایک ایسا لیڈر ہے, اس نے قرآن پڑھنا سکھایا, اس نے ہمیں اسلاموفوبیا کے ایشوز سکھائے, اس نے امر بالمعروف, اور پھر نماز کے اندر بار بار بات کرتا ہے, آپ نماز کو سمجھ گئے. بس آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, تھوڑے تھوڑے جو پوائنٹس جو یہ بار بار ریوائز کرتے تھے, جو بار بار اپنی ہر تقریر میں خان صاحب جو نماز کی تلقین کرتے تھے, امر بالمعروف کی بات کرتے, یا تو کنا اس کی بدو, جب آپ کا تو سلوگن ہی یا کنا بدو یا کنستین ہے, بالکل اللہ بالکل, تجھ سے تو مدد مانگتے ہیں. وہی جیسے ہی ہمیں سمجھ آئی ہے نا, تو ہمارے آنکھیں کھل گئیں. اور پھر جیسے جیسے ہم آگے چلتے گئے ہیں, وہ ایک بار قرآن پڑھا, 2 بار, 3 بار, 4 بار, وہاں پہ اتنی بار الحمدللہ ہم نے, کیونکہ ایک ایک آیت ایسی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ کسی بھی بڑی سے بڑی سائنس سے بڑھ کر بڑی سائنس ہے. بالکل کیونکہ تو اس لیے نا, آپ مجھے اللہ کا شکر ہے جتنے بھی وہاں پر قیدی ہیں ہمارے, ان میں سے بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے نا, صرف ان کو ایک فقدان تھا کہ اتنا کہ میاں بات جو ہے نا, یا کوئی بھی ہم میں سے ایک ایسا بندہ ہو جو اس کا سامنا کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑے دوست ہیں ہمارے جو اب سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ کے سامنے ایک بڑی طاقت کی طرح ہم نکلیں گے. ابھی ظاہری بات ہے تیاری میں کچھ وقت لگتا ہے, اللہ بہتر کرے گا بالکل. انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جیل میں جو مشکل وقت گزرتا ہے, ظاہر ہے آپ نے ایک تو اسلام میں, دین میں, اللہ کے قرآن سے اس کے رغبت رکھی, مدد ملی اس کو, آپ کو اس کے علاوہ کیا چیز تھی جو آپ کو وہاں حوصلہ دیتی رہی ہے اس دوران؟ دیکھیں, حوصلہ اس چیز کا, میں نے بڑے بڑے لیڈرز کو پڑھا, دنیا کے جتنے بڑے لیڈرز تھے. یعنی یہ نہیں کہ خالی میں نے قرآن اور احادیثیں میں نے یاد کی, یا پھر میں نے جو ونسٹن چرچل ہے اس نے اپنی کیسے اسٹرگل کی, میں نے ہٹلر کی جتنی لائف ہے اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا, میں نے لانگ واک ٹو فریڈم جو نیلسن منڈیلا کی, اس کی بڑی ڈیپ ڈاؤن گئے. پھر اس کے بعد جو دنیا کے اندر کس طرح سے انقلاب لائے جاتے ہیں, یہ کیا ریزنز ہوتی ہیں, کس طرح سے جو فری میسنری جو سوسائٹی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, اور پھر انڈین اور جو ایجنسیز ہیں دنیا کی جو بڑی بڑی, وہ کس طرح سے, کیا ایسی ریزنز ہیں, کیا ایسی کیمسٹری ہے کہ دنیا کے اندر امن ابھی تک قائم نہیں ہوا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں, میرے دوست, مجھے کل ایک میرا بڑا اچھا دوست تھا, تو میرے ساتھ اس سے بات ہو رہی تھی, تو کہتا ہے یو آر نو مور دیٹ بعد وی ہیو لیفٹ ود. ایک اچھی لیڈرشپ جو ایماندار ہو, جو نہ موت کا خوف کھاتی ہو, نہ کوئی انسان کا خوف کھاتی ہو, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے اندر اگر آپ مسلمان ہیں یا آپ کچھ بھی ہیں, آپ کو یہ چاہیے کہ جو جدید زمانہ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ کو ٹیکنالوجی کے اوپر ہم مسٹ مانگو. کام کرنا آپ قید میں رہے ملٹری کی, 2 سال آپ نے بڑے مشکل گزارے ہیں, اور آپ جانتے ہیں اسے, ہم سب کو تو اندازہ ہے. یہ بھی جو معاملہ پاکستان ہندوستان کا آپ کے سامنے آیا, اور آپ نے سارا دیکھا بھی ہوگا, چلے بہت ساری چیزیں تو آپ نے جیل میں نہیں دیکھی, لیکن یہ معاملہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جس طرح ہندوستان سے جاریت ہوئی, پاکستان کا ریسپانس آیا, اب سیز فائر ہوا ہے. اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور آپ ملٹری کی قید میں رہے ہیں,
تو ملٹری کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اس وقت، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کا سٹانس کیا ہے سارے معاملے پہ؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں کہ ہم اپنی بارڈر فورسز اسپیشلی جو ایئر فورس نے جتنے کام کیا وہ ونڈرفل تھا، میرا تو خیر سلیوٹ ہے جو یہ کام ہوا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، ابھی میری خواہش یہ ہے کہ جب تک انڈیا کو جو بھرپور قسم کا جواب نہ دیا جائے، جیسے ایک ہی ٹائم کے کم از کم 50 میزائل ان کو مارنے چاہیے، اور سارے کے سارے میزائل ان کو RSS جو اصل میں جو جڑ ہے نا اس کو سوچنا چاہیے. کسی بھی مسئلے کا حل کرنے کے لیے اس کی جڑ کو سوچنا چاہیے. جڑ صرف ان کی RSS جو مودی کی آئیڈیالوجی، مودی سرکار بیسیکلی بیک گراؤنڈ اس کا جو ہٹلر کی جو 1925 کے اندر اس نے آج سے ایگزیکٹلی 100 سال پہلے جو آئیڈیالوجی انہوں نے سٹارٹ کی تھی، وہی آئیڈیالوجی ایگزیکٹلی RSS میں پائی جاتی ہے. اور جب تک ہم نے RSS کے جتنے بریگیڈ اس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ نہ ختم کیے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو ایک رابسٹ پلان کرنا ہی پڑے گا انڈیا کے خلاف. ایک زبردست قسم کا ان کو رسپانس دے دیا، I'm telling you انشاءاللہ کہ یہ کسی صورت میں دوبارہ نا ان کے قدم اکھڑ جائیں گے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. اور یہی میں نے سیکھا ہے اپنے جو قرآن پڑھا ہے، یہی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، یہی میں نے ونسٹن چرچل کی جو پڑھی ہے اسٹڈی کی، یہی میں نے ہٹلر کی جو اسٹڈی کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ میرا مشورہ لیں تو یہ حملہ کریں. ہم پورے کے پورے خود بارڈروں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، کہ نکلیں تو صحیح یہ کام کریں. کیونکہ جب ملک کا معاملہ ہو نا تو آپ کو اپنی بارڈر فورسز کے ساتھ رہنا، آپ کو اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ رہنا. میاں تو صاحب اگر میں آپ کو میاں صاحب اس کے علاوہ ایک سولوشن آپ کو یہ بھی دے دیتا ہوں، اگر کوئی ایک آئیڈیا میرا یہ بھی لے لینا ساتھ، صرف ایک دفعہ لیڈر کو میرے کو نکال لے، آپ دیکھیں ان کے پرخچے نہ اٹھا دے انشاءاللہ، تو آپ میرا نام بدل دینا انشاءاللہ. تو میاں صاحب کو تلخی نہیں ہے کہ یار میں فوج کی قید میں رہا ہوں، فوج لڑ رہی ہے اور یہاں پہ لوگ بہت سارے آپ کو پتہ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور آپ سے زیادہ تو میرے حال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید بڑے کم لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے. ٹھیک ہے، میں اس وقت بڑا سوچ رہا ہوں، میرے اندر چھوٹی سوچ نہیں ہے الحمدللہ. بہت خوبصورت. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اگر عمران خان اس وقت موجود ہوتے تو ان کی سوچ بھی یہی ہوتی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ بڑی سوچ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی وجہ سے میرے لیڈر کی یا میری کوئی وہاں پر انڈیا کے اندر جائیداد ہو، نہ یہ کسی امریکنوں کو یہ آنکھیں نکال سکتے ہیں، نہ یہ برطانیہ کے اندر کسی کو آنکھ نکال سکتے ہیں. وہاں بھی بلینز آف ڈالرز کی ان کی انویسٹمنٹ، 30 شوگر ملیں ان کی ادھر ہیں، انڈیا کے اندر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسے نکال سکتے ہیں ان کو آنکھیں. تو آپ دیکھیں جب جس ملک کی اتنی گیدڑ لیڈرشپ ہو، وہ کس طرح سے ایسے ملکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہاں فوج ٹھیک ہے اپنا جو کام کر رہی ہے صحیح ہے، بٹ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کہتے ہیں نا، وہ اگر یہ لیڈر میرے کو نکالیں، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مین آف کریج ان پیس از مین آف کریکٹر ان پیس از اے مین آف کریج ان وار. تو یہ ایک بہت بڑی انگلش سینگ ہے. اس کے اوپر جب مین آف کریکٹر آتا ہے نا پھر لگ پتا جاتا ہے. لیکن یہ تو لوز کریکٹر کے لوگ اس ملک کو انہوں نے حکومتوں کو سنبھالا ہوا ہے کہ یہ ان کا کیا لیول ہے کہ یہ وہ مجھے پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ اٹ سیلف اگر کوئی بڑی جنگ ہوئی یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑے بامس کی ضرورت پڑ گئی تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ اس کا وہ جو فار ایگزامپل ملک کا پرائم منسٹر اس کی اجازت ہے، ملک کے پرائم منسٹر کو پتا لگے گا نا جب ادھر کوئی بام ماریں گے تو اس کو پتا ہے میری اپنی ملیں اڑیں گی، تو وہ کیسے وہ بولے گا. آپ بتائیں مریم نواز، ٹھیک ہے میں نے آج تک اس کا نام نہیں اپنے منہ سے لیا لیکن مجھے مجبوری ہے کہ میں اس کا نام بھی لوں، تو وہ اب تو کس چیف طرح وہ منسٹر بولے نہیں گی ان کے خلاف. میری مجبوری ہے ورنہ میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا. کیونکہ بہرحال یہ لمبا ٹاپک ہے، اس پہ کسی دن پھر بات کریں. آگے چلے آپ. وہ ویسے بھی نہیں، اب تو چیف منسٹر آپ ان کا آپ نام لے سکتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی ہیں، بلا شبہ انہوں نے آپ کے الیکشن آپ کا چوری کر کے لیا لیکن بظاہر وہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو ساری صورتحال میں دیکھنے کے بعد آپ کو جب اس وقت ملٹری کی حراست میں رکھا گیا تھا تو اس وقت آپ کو ڈیلز تو بہت ساری دی گئی ہوں گی کہ یار ہماری بات مان مجھے تو بہت ملتی تھی، مراد راس نامی آپ کے ایک رہنما بھی تھے، آپ دونوں کا کیس تقریباً ایک جیسا تھا. وہ ہر اتوار کو موٹر سائیکل نکال کے پورا لاہور پھر رہے ہوتے تھے، پوری دنیا پھر رہے ہوتے تھے، اور آپ وہاں اس وقت جیل میں تھے. کیا ڈیل ملتی رہی تھی آپ کو؟ مجھے تو شروع سے لے کے میرے بیٹے کے کیس سے لے کے اینڈ تک ملتی رہی کہ آپ نکلو، آپ صرف اتنا کہو کہ میں سیاست کے اندر دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھوں گا، یا آپ یہ کہہ دو میں نے نون لیگ جوائن کر لی، یا اس طرح کے ہمیں پریشرز آتے تھے اور کہتے تھے کہ بائی فورس کہتے تھے اس کے اندر. لیکن میں نے کہا نہیں، ہم اپنے ملک کے لیے اب اپنی جانیں بھی قربان کریں. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، لالچ، اور آپ یہ جو دنیا داری سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. آپ آگے کی سوچتے ہیں.
بالکل. تو خوف تو آپ کے اندر سے نکل گئے. عمران خان کے بارے میں انہوں نے کبھی کہا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ عمران خان نے 9 مئی میں کروایا, عمران خان اس کے ماسٹر مائنڈ ہے, کوئی ایسی کبھی آپ کو انہوں نے کوئی دباؤ ڈالا؟ عمران خان جب ہم سٹارٹ میں پکڑے گئے ہیں اس وقت تو بڑا کچھ ہوا, بہت کچھ ہوا, اور ہر دن ایسا ہی ہوتا تھا. بٹ یہ ہے کہ جو لیڈر کے فالوور ہوتے ہیں نا, وہ پھر اپنے لیڈر کے لیے ایسی چیزوں میں نہیں کمپرومائز کرتے. وہ پھر اپنی جان, میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن اپنے میں لیڈر کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا حرام سمجھتا ہوں کہ میں, کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. وہی ہے جو اسلامی فوبیا کے اوپر ایک ہی لیڈر ہے جو کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی جس نے اصل میں جنگ لڑی ہے, وہ ایک ہی ہے. جو 1.5 بلین مسلمانوں کا ہیرو ہے, جو لاڈلا ہے, وہ ایک ہی ہے صرف, وہ میرا بالکل لیڈر ہے. صحیح. اللہ کی اس پر رحمتیں اور برکتیں ہوں. ہاں اچھا یہ بتائیں, آپ کو ماشاء اللہ آپ کے کافی ریسورسز تھے, امیزون کا بزنس تھا, آپ کا اچھا خاصا کام تھا, آپ کو موقع تو ملا ہوگا کہ آپ بھی ملک سے باہر نکل جاتے, سائڈ پہ نکل کے بھاگ جاتے, کیوں نہیں نکلے آپ؟ جب ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کی بات یہ ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی اور موت کا طے شدہ جو وقت ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ اگر میرے اللہ نے میرا وقت طے کر دیا تو میں امریکہ کی کسی بڑی سے بڑی وائٹ ہاؤس بلڈنگ میں بھی مجھے کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے نا, یا میں اس سے بھی کچھ سیفسٹ اگر کوئی ایریا ہو یا خلا پہ بھی نکل جاؤں, میں آپ کو بتاؤں میرا ایک سانس نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. اس وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ میں اگر امریکہ چلا جاؤں, میں کدھر, جو میرے اوپر مشکل آنی ہے یا جو میرے اوپر آسانی آنی ہے, یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی. وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بدی, کوئی نقصان, کوئی اچھائی, کوئی برائی, کوئی انسان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کر لے. ہاں یہ اللہ ہی ہے جو اس تک پہنچاتے ہیں. آپ کا صرف اتنا کام ہے, آپ نے اچھی نیت کرنی ہے. تو میں نے ٹھیک. اچھی نیت کی, ورنہ ہونا ایسا ہی تھا جو ہو رہا ہے. میاں صاحب کل طاقت مل جائے, کل اقتدار میں واپس آ جائے, ظاہر ہے بدلتا ہے نظام, تو یہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ انتقام لیں گے, بدلہ لیں گے, معاف کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے کیا, جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. میں وہ کروں گا جو صلاح الدین ایوبی نے کیا. میں وہی کروں گا جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. میں وہی کروں گا جو شاہ اسماعیل نے کیا. میں وہی کروں گا جو شیخ احمد سرہندی نے کیا. میں وہی کروں گا جو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. میں وہی کروں گا جو امام ابو حنیفہ نے کیا. میں وہی کروں گا جو میرے خاص طور پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں نے جو سیکھا. بس دیٹس آل. میرے لیڈر بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی کوئی ذاتی, اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سارا کچھ برداشت کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اس کے علاوہ میرے ملک کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کی زمین جو بنی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. واہ واہ, اللہ آپ کو جزا دے جی. آپ کے ماشاءاللہ جو جذبات ہیں وہ تو بڑے. اچھا آپ کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب میں, اب تک آپ کے پاس انفارمیشن تو نہیں ہوگی اتنے عرصے سے جو آپ نے تحریک شروع کی, آپ لوگ وہاں جیلوں میں بھی گئے, آپ نے مارے بھی کھائیں, کاروبار بھی توڑوائے, اپنی جانی ہر قسم کی قربانی آپ دے چکے ہیں, اپنی اولاد تک کی قربانی دے چکے ہیں. جو اس وقت لیڈرز موجود ہیں جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے, یا جو اس وقت موجود ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بارے میں, آپ کی کیا سوچ ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, کبھی غصہ آتا ہے ان کے اوپر, یا آپ سمجھتے ہیں ان کی مجبوریاں ہیں, آپ ان کی کیا سوچ کیا آپ کی اس وقت ان کے بارے میں؟ جب آپ قرآن سے دور ہوں گے نا تو آپ ایسے ہی ہو جائیں گے. جب آپ, اللہ تعالیٰ نے دیکھو 2 چیزوں کی قربانی مانگی ہوئی ہے انسانوں سے, جو بڑی قربانی ہے وہ مال اور اولاد کی ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے انسان 2 ہی چیزوں سے خوف کھاتا ہے, اور اللہ نے قربانی بھی اس چیز کی مانگی ہے. دوسری آپ کو پتہ ہے جو اس کے علاوہ اگر کوئی آتی ہے تو وہ قربانی جیسے آپ کسی عورت کے ساتھ شہوت کی قربانی اللہ مانگتا ہے, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ننگی عورت کھڑی ہو, نیکڈ ہو, تو آپ اس سے دور رہیں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو یہ ایک قربانیاں ہیں نفس کہ جو قربانی. اللہ تعالیٰ, ہاں نفس کی قربانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ ساری کاموں سے جو ہے نا وہ آپ موت سے چیزوں سے نکل آتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے لیڈرشپ کا مجھ سے سوال کیا نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کمی ہے ہمارے ایمانوں کے اندر, کیونکہ یہاں پہ انصاف کا نظام نہیں ہے. تو آپ اگر انصاف کا نظام ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا. ہاں اگر انصاف کا نظام نہیں ہے تو اگر آپ کے اندر ایک پراپر مسلمان کا سیٹ اپ اگر اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہدایت دی ہوئی ہے, تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ لوگ ایسے کسی صورت میں نہیں بدل سکتے اپنے عزائم سے. لیکن جو اس کے اگر اپوزٹ اس کی کیمسٹری دیکھیں تو میں آپ کو صرف اتنا ہی, میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنی یہ جو جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے لوگ تھے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ان کی آواز بنوں گا انشاءاللہ, اور میں ان کے ساتھ مل کے اپنے لیڈر کو صرف آزاد کراؤں گا. میرے صرف زندگی کا ایک ہی مشن ہے, میں اپنی زندگی کے اندر اپنے لیڈر کی زندگی بچاؤں, چاہے مجھے اپنی زندگی دینی پڑے. نہیں انشاءاللہ خان تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خان کی تو رہائی ہو جائے گی, اس میں تو وہ. لیکن یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ یار ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں چلے مجبور تھے جانے دو, جو چلے گئے چلے گئے؟ میرا یہ خیال ہے کہ
جو کمزور دل کا شخص ہوتا ہے نا، جیسے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جین کے اوپر بڑی اسٹڈی کی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہر ایک صدی کے اندر تقریباً کوئی 8 بلین، اگر ابھی لیٹسٹ اس کی اسٹڈی دیکھیں نا، تقریباً 8 ارب لوگ، ٹھیک ہے، وہ تقریباً دنیا سے جاتے ہیں ہر 100 سال کے اندر آلموسٹ. میں اتنا وہ اگر آپ اس کی اسٹیٹس دیکھیں، جی 8 ارب لوگ جو ہے نا ہر صدی میں دنیا سے جاتے ہیں، پھر وہ نئے آ جاتے ہیں. آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھو، کیا کسی ایک کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے کے ساتھ ملتا ہے؟ نہیں بیٹھ کیا کسی ایک کی آنکھ دوسری کے ساتھ ملتی ہے؟ کیا کوئی ایک چیز دوسرے کے ساتھ ملتی؟ بہت کم ہے. مطلب اگر اس کی پرسنٹیج میں جائیں گے 0.000 آپ کو ملے گا، بہت کم ہوگی اس کی پرسنٹیج اگر ہوگی بھی. تو اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جین الگ کیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایک ہی چیز بتاتا ہے. آپ کو میں ایک بتاتا ہوں، سورۃ دہر، یہ چیپٹر نمبر 76 ہے سورۃ دہر کا، آیت نمبر 2 میں آپ کو 2 اور 3، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سورۃ دہر کے اندر بڑی زبردست نطفہ امشاج کے ساتھ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، جو مرد اور عورت کے ذریعے سے دونوں ملے جلے نطفہ، اس کو کہتے ہیں نطفہ امشاج، اس سے پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ہدینہ السبیل، میں نے اپنے لوگوں کو ہدایت دے دی، ناؤ اما شاکرہ یا اما کفورہ. اب آپ شاکروں کی طرف جائیں، ویدر یو گو فار رائٹ ڈائریکشن، اور جیسے ہی آپ بیڈ ڈائریکشن کی طرف جائیں، یعنی شاکر بنتے ہیں یا کفور، نہ شکروں میں جاتے ہیں. تو یہی چیز ہے، اور نہ شکری گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس شکر گزاری کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. مطلب آپ کے خیال میں ان لوگوں کے اندر ایمان کی کمی تھی، اس وجہ سے وہ اس لیول آئی پہ ایم نہیں شیور کھڑے. ایمان کی کمی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے ایمان پڑھ لیا ہو تو اس کے علاوہ کوئی مجھے دوسری رائے نظر نہیں آتی اس میں. اچھا، یہ سب جیل میں جانے سے پہلے بھی آپ اسی طرح تھے، یا یہ ملٹری کی قید میں 2 سال جو گزرے اس میں آپ نے یہ دین کے ساتھ آپ زیادہ جڑے ہیں؟ سبھی دیکھو، میں نے اللہ کا شکر ہے پہلے بھی میں نماز تو پڑھتا تھا، لیکن میں ایک اچھا مسلمان نہیں تھا. لیکن میں حج عمرہ بھی کرتا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے حج عمرے پہ بھی جا کے کوئی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، جو انسانوں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ سجدوں میں جا کے خشوع و خضوع دیتا ہے، وہ میرے اندر کوئی کیفیت نہیں تھی، نہ مجھے اس کا علم تھا. ہاں، مجھے کثرت سے جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک عجیب سی سکینت نازل کی. وہ مجھے لگتا ہے کہ جو میرے بڑے سارے دوستوں کے اندر جو چینج وہاں پہ لے کے آئی، یہ مجھے لگتا ہے. باقی مجھے نہیں پتا، میں نے وہی بتایا کہ دوسرے بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، بٹ ٹھیک. ٹائم ول ٹیل انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیے، ابھی جو ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، کیونکہ آپ ماشاءاللہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، جو ہمارے اس وقت فیصلہ ساز ہیں وہ بھی دین پہ بڑی گرپ ہے ان کی، وہ دین کو بڑا جانتے ہیں، قرآن کو بڑا جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بھٹکے بھی ہیں. کچھ ان کی اس طرح کی، میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، میں مفہوم کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں، کہ آپ لوگ شاید اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں، آپ لوگ جو ہے اس طرح. تو آپ تو ماشاءاللہ اس پہ آگ میں پک کے کندن لگے، مجھے تو بالکل اس طرح، لیکن ان کی سوچ ہے کہ شاید آپ لوگ گمراہ ہیں. تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر دین کے اندر نمبر 1 تو یہ ہے کہ کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ قرآن اور نماز کا کون بار بار کہتا ہے، بار بار کوئی ایک چیز صرف بری بتا دیں جو وہ کرتا ہے لیڈر میرا، کوئی ایک چیز، کوئی ایک ایکشن بتا دیں، کوئی ایسا، جب سے اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے میرے لیڈر کو. ظاہری بات ہے جوانی میں پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کیے، جب میری لائف کا سٹارٹ تھا، میرے لیڈر سے کتنے گناہ ہوئے. اور میں آپ کو یہ تو، ہم تو بڑے عام سے لوگ ہیں، میرا لیڈر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، چلو میں اس کو بہت بڑا رتبہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ شاہ ولی اللہ، اور پھر جتنے جو بڑے بڑے اس وقت ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو علم دین، عالم دین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، چلو ان کو تو میں اس کے ساتھ. لیکن میں آپ کو بالکل ایک کلیئرٹی دیتا ہوں کہ امام فضیل خراسانی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پھر امام عبداللہ بن مبارک کی بات کرتا ہوں، یہ بھی خراسان کے تھے. میں ان دونوں کی بات بتاؤں، ان کے یہ بہت بڑی، پہلے شراب پیتے تھے، پہلے زنا بازی میں تھے، پہلے بہت ساری ایسی چیزیں کرتے، لیکن ان کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ یہ خواب آیا تھا ان کو، اور دونوں کو ایک ہی آیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی. تو اس کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 16 تھی وہ، کہ علم یان للذین آمنوا، اس کے قالو علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ قلوبہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ کیا اے ایمان والو، تم ایمان تو لے کے آ چکے ہو، کیا تمہارے دل ابھی اللہ کے ذکر کی طرف نہیں گزرے؟ کیا جھکے نہیں ابھی تمہارے دل؟ تو صرف اتنی آیت اس کی آئی تھی، تو وہ رو رو کے پریشان ہو گئے، اور اگلے دن صبح امام ابو حنیفہ سے ملے، اور پھر انہوں نے ان کو اس کے بارے میں مزید تھوڑی ڈیٹیل بتائیں، اور پھر اس کے بعد وہ اتنے زندگی بڑے، بدل گئی. ان کی زندگیاں، وہ بڑے بڑے دنیا کے اماموں کے اندر ان کا نام پھر آنے لگا. تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو ہدایت دے دیتے ہیں نا، تو آپ چینج ہو جاتے ہوتے ہیں.
بالکل صحیح بات ہے. اچھا سیاسی لائے عمل کیا ہے؟ آپ نے جیل میں بیٹھ کے سوچا تو ہوگا کہ یہ سارا معاملہ تو آپ نے جو تفصیل سے بتایا وہ آپ نے انقلاب کی باتیں بھی کی سب کچھ. سیاسی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو مذاکرات کرنے چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ تاکہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکلے، یا عمران خان جو اس وقت کر رہے ہیں ڈیل نہیں کر رہے، بات چیت وہ بالکل ایک سٹانس پہ کھڑے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے اور یہی ایک راستہ ہے، عوام نکلے گی تو تبھی خان کی رہائی ہوگی. اس پہ آپ کی سیاسی ویژن کیا ہے؟ میری سیاسی ویژن یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہی ہوتی ہیں. میں اس چیز پہ یہ دیکھتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو لانگ واک ٹو فریڈم ہے. وہ کہتے ہیں نو میٹرز ہو نوک دا ڈور فرسٹ. ٹھیک ہے، یہ میرا بھی اسی چیز پہ میرا کانسیپٹ ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اگر صلح حدیبیہ کے اس کو میں پڑھوں کیس میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور وہ انہوں نے جب مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیا تو ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ فتح مکہ سے پہلے جو ان کی جو جی جی لاسٹ اس کے اوپر صلح وہ جو لکھی گئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے ان کی سنی بھی، کچھ مانی بھی، کچھ منوائی بھی، لیکن ان دا اینڈ جی سارے جو اس وقت صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں، لیکن جی چونکہ اللہ کا وہ فیصلہ تھا تو وہ تھوڑے دن کے اندر ہی وہ ثابت ہو گیا وہ کتنا اللہ فیصلہ تھا. تو میں دونوں چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو بات چیت بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کا سٹانس ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بات چیت ضرور کرنی چاہیے ہاں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ خالی بات چیت، کیونکہ یہ دین کی بات کرتا ہے میرا لیڈر اور وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ بات چیت اتنی ایزی ہو. ہاں ساتھ مجھے لگتا ہے کچھ اسٹرگل کی بھی ضرورت ہوگی اوبیسلی. پھر ان کو جب مزید پتہ لگے گا جو کہ عوام جو ہے نا صرف اپنا لیڈر ہی چاہتی ہے، اور ورنہ تو میرے لیڈر کے لیے اللہ ان پر رحمتیں اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے. میرا لیڈر تو پہلے دن سے یہ چاہتا تھا کہ ملک جو ہے نا وہ پورے اس کو مدینہ کی ریاست کے عین مطابق چلائے. ابھی چلائیں، وہ ابھی تیار ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. وہ اس کو کہیں کہ پورا کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ مدینہ کی ریاست کے ماڈل کے مطابق بتائیں. میں کہتا ہوں خان کہے گا کہ تیار ہے خان صاحب، میرے لیڈر تیار ہیں بس، لیکن یہ کہ اس کی شرطیں وہ بھی تو سنیں نا اس کی نہیں وہ اس بات ماڈل چیت پہ میں میں یہ یقین رکھتا ہوں. مسئلہ یہ نا میاں صاحب اس ماڈل میں یہ لوگ فٹ نہیں نہ آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں میاں صاحب کہ ابھی سیاسی سٹرگل کب سے شروع کریں گے؟ مطلب آپ کی ریلیاں، جلسے، جلوس پنجاب میں کب سے شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل دی ہو نا تو وہ جو اپنی زبان کی باتیں نا وہ بھی دل میں رکھتے ہیں، اور جو احمق ہوتا ہے نا وہ دل کی باتیں بھی زبان پہ رکھتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھی یہ جی باتیں بتانے والی نہیں ٹھیک ہوتی. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جو گیا. کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بتاتے نہیں ہوتے. نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کی سٹرگل اور آپ کی جد و جہد اور خاص طور پہ آپ کا یہ جو نیا ماشاءاللہ روپ ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح آپ ہدایت پہ آئے ہیں بالکل اس اینگل پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی مضبوطی سے آپ کو قائم رکھے. اور میری آمین طرف سمجھ. سے آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ول بی ان ٹچ. تھینک میں آپ یو سے ضرور گفتگو کروں گا، لمبی گفتگو کریں گے ہم. اپنا خیال رکھیں، مجھے سر، اجازت دیں. انشاءاللہ.